ہندوستان سے سلیم انصاری پوچھ رہے ہیں کہ تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث میں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تعویذ کے اندر قرآن کریم کی آیت لکھی جاتی ہے، کلمہ لکھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی کفریہ شرکی الفاظ لکھے نہیں جاتے۔ تو یہ اگر کوئی علاج معالجہ کے لیے ہو تو اس حد تک تو گنجائش ہے، بشرطے کہ ذہن میں یہ ہو کہ بھائی یہ شفا اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ پاکیزہ کلمے ہیں، قرآن کریم کے آیتیں ہیں، اور ویسے بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کو شفا قرار دیا ہے۔ تو قرآن کریم ایک آیت کا نام بھی ہے، مکمل سورت کا نام بھی ہے، اور پورے قرآن کریم کا نام بھی ہے۔ تو یہ آیت شفا جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس طرح کے 6 آیتیں ہیں۔ تو بعض دفعہ وہ حضرات وہ لکھتے ہیں یا سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ، جس سے جادو کا سحر کا علاج ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس نیت سے کہ اس کو قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے، وہ قاری نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، اور وہ کسی بیماری، کسی دکھ درد میں اگر اس طرح تعبیر کو مؤثر نہ سمجھے، شفا اللہ کے ہاتھوں میں، کہتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ آیت شفا میں یہ بھی شامل ہے۔ تو اگر یہ انسان جس طرح دنیا کے دواداروں کی طرف، کلینک کی طرف، ہسپتالوں کی طرف جاتا ہے، تو قرآن کریم بھی شفا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے شفا قرار دیا۔ تو اگر کسی کو آیتیں پڑھنا نہ آتا ہوں، اور وہ تعویذ اگر بنا کر آیت قرآن کو اور باندھ لیں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے شفا ملے گی، یہ تعویذ خود سے کچھ نہیں کرے گا جب تک اللہ کی شفا یعنی شفا شامل حال نہ ہو، اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو، تو بندے کو نہیں ملتا۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، اور یہ ابو داؤد شریف کے اس میں جو کتاب ہے اس کے حاشیے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، تو جو بچے ناسمجھ ہے، جن کو یہ آیات یاد کرانا ممکن نہیں ہے، تو ان کو لکھ کر دے دیتے، اور وہ تعویذ گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ اور جو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا، تو ان کو آیات سکھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزوں میں گنجائش ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تعویذ کو ہم مؤثر سمجھ رہے ہیں، تعویذ مؤثر نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ انہی آیتوں کو لکھ کر اگر عقیدہ درست ہو اور کوئی اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے، تو پھر یہ بالکل درست ہے، جائز ہے۔ کچھ لوگوں نے جو دور جاہلیت کے اندر جو کچھ یعنی منتر شنتر وغیرہ ہے، وہ یعنی جو اس میں انہوں نے جاری کرنا شروع کر دیا، تو وہ منع ہے، جس میں شرکی الفاظ ہوں اور جس میں بتوں کے نام لیے جاتے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ناجائز ہے۔ باقی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس میں شفا بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شفا اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کو ناجائز سمجھنا اور اس میں بہت زیادہ غلو کرنا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ www.darsequran.com